السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ الکوثر کے تعلق سے تھوڑا سا غور و فکر کریں گے. یہ سورہ ہے 108 108 سورہ ہے. اس کے صرف 3 آیات ہیں. جیسا میں نے بیان کیا تھا کہ یہ 3 آیات کے تین صورتیں ہیں. سورہ العصر ہم نے جو کیا تھا، سورہ الکوثر یہ ہے، اور اس کے بعد سورہ نصر. یہ 3 صورتیں ایسے ہیں، ان کے صرف 3 آیات ہیں. اور مگر اس میں مضمون جو ہے مختصر سا ہے. تفصیل میں جائیں گے تو وہ تفصیل ہے. میں صرف آپ کے سامنے صرف اس کے ریفلیکشن بیان کر دیتا ہوں. کوثر کا مطلب یہ ہے کہ بے انتہا کثرت کے معنی ابنڈنس ہے، مگر ابنڈنٹلی ابنڈنٹ جیسا بول سکتے ہیں. بے انتہا کثرت جس میں خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، نعمتوں کے شکر میں، اسی چیزوں کی کثرت کے تعلق سے بیان کیا گیا. اس میں 2 چیزیں بیان کی ہیں، صلاۃ اور قربانی. یہ ایک تو نماز ہے، دوسری قربانی. اور قربانی کے تعلق سے بعض لوگوں نے بیان کیا کہ اس سے زکوٰۃ بھی مراد ہو سکتی ہے. یہ صدقہ خیرات اور دوسری چیزیں میں، مگر قربانی تو یہ ہے کہ آپ قربانی کریں. جانور کی جو قربانی کرتے تھے وہ قربانی بیان ہو گئی، مگر یہ ہے کہ قربانی سے مراد یہ ہے اپنے نفس کی جو خواہشات ہے اس کی بھی قربانی کرنا چاہیے، ان کے تعلق سے بھی غور و فکر کرنا چاہیے. تو اس تعلق سے، اس سورہ کے تعلق سے جو تفسیر میں نے جو دیکھا ہے اس کے تعلق سے آپ کے سامنے ریفلیکشن کر دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اظہار نبوت فرمایا. تو 25 ایئرس سے لے کے 40 ایئرس تک کا جو پیریڈ تھا، اس میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے اظہار نبوت تو نہیں تھا، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، تجارت و کاروبار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اولاد عطا فرمائی، جو سوائے ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے ہوئے، ان کے علاوہ جتنے بھی اولاد ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے. سب سے پہلے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. قاسم کی وہ تھے جس کی پیدائش ہوئی، جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، قاسم کے بعد. اس کے بعد زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی. اس کے بعد عبداللہ ایک بیٹے پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ، ان کو طیب و طاہر کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں. تو اس کے بعد ام کلثوم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابراہیم کو اگر کاؤنٹ کر لیں گے جو ماری خطیہ سے، تو 3 لڑکے اور 4 لڑکیاں ہوں گی. اور آپ کو معلوم ہے عرب میں جو اہمیت رہتی تھی، میل چلڈرن کو بہت سمجھتے تھے کہ ان سے ہی ہمارا خاندانی سلسلہ شروع ہوگا، لڑکیوں سے کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے عورتوں کی اور لڑکیوں کی کوئی واقعیت نہیں رہتی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے نا، مشرکین اور کفار جو تھے، مکے کے جو لوگ تھے، وہ لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو سورج سکھ جاتی تھی. اور کئی مواقع پہ ایسا ہے لوگ اپنے جو نیو بورن بیبی اگر فیمیل ہے تو وہ دور جگہ کر گڑھا کھود کر اس کو اندر ڈال دیا کرتے تھے. اور وہ واقعہ تو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ ایک لڑکی کو جو ہے ان کی ماں نے چھپا دیا تھا، بتا دیا تھا کہ نہیں وہ کچھ غصہ ہو گیا تھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ لڑکی کو چھپا کے بڑا کیا. اس کے بعد وہ بڑی ہونے کے بعد کافی زمانے کے بعد جب ان کی ماں نے دیکھ لیا کہ اب یہ جو ہے اس کو لڑکی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، تو اس کے بعد ان سے ملا کے کہا کہ دیکھو یہ اپنی بیٹی تھی جس کو میں نے چھپا کے رکھا تھا، اتنی بڑی ہو گئی. تو آپ کو پتہ ہے وہ صحابی جو واقعات بیان کیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پڑھنا ہے جو اس لڑکی کو اسی ایج میں
गड़ा खोद के जब वो खोद रहे थे, खबर खोद रहे थे, तो धूल उड़ रही थी, तो बच्ची अपने वो कपड़े से जो है वालिद के चेहरे से धूल उतार रही थी। अगर उस लड़की को नीचे डाल कर उसके ऊपर मिट्टी फेंक फेंक कर खत्म कर दिया। ये वाकया जब हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया, तो जब आप ऊपर आंख खोल कर जब देखा, तो हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आंखों से आंसू निकल के दाढ़ी तक। तो ये पोजीशन था कुरैश का, और मुशरिकीन ने कुफार कहा था कि लड़की पैदा होती तो कोई बात नहीं, लड़का पैदा होता तो समझते थे कि खानदान को ये चलाएगा, और जरूरत के वक्त ये लड़के मिलकर हमारी खूब करेंगे। तो इसलिए उन लड़कों की बहुत अहमियत थी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो लड़के अल्लाह ताला ने अता फरमाई। कासिम जो पैदा हुए थे, जो नबूवत से पहले पैदा हुए, उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद जो है, नबूवत के बाद जो है, विसारे नबूवत के बाद अब्दुल्ला की पैदा हुए। तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी खुशी हुई होगी कि लड़कियां भी हैं माशाल्लाह से, और तो लड़कियों से भी मोहब्बत है, लड़का भी पैदा हुआ है तो कितनी खुशी हुई होगी। अगर उसके बाद क्या हुआ, हजरत अब्दुल्ला, अल्लाह ताला ने उनका इंतकाल हो गया, तो जिसकी वजह से हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। अब अफसोस है, मगर यहाँ जो मुशरिकीन कुफ्फार, जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, अब आप सोचे किसी के घर में उनका लड़के की मौत हो जाती है, तो कितना दुश्मन से दुश्मन भी हो, जाकर थोड़ी तो ताजियत करेगा ना, जाकर कहेगा कि भाई मुझे अफसोस हुआ, आपके पास जो इंतकाल हुआ है, लड़के का इंतकाल हो गया, कुछ हुआ है। तो ये हालत ऐसी थी कि, सॉरी, मैं सिर्फ मोमेंट हो रही था तो देखने की वजह से क्या करूं। तो कितनी तकलीफ होगी जिसके पास है, तो कोई दुश्मन से दुश्मन भी होगा, वजह के ताकि कंट्रोलेंस तो ताजियत तो कर देते हैं ना। अगर मिले भी नहीं, तो आजकल तो आपको ये है, सोशल मीडिया है, आपके पास व्हाट्सएप है या फोन है, फोन करके भी ताजियत कर सकते हैं। मगर उस वक्त जो कुफार मुशरिकीन को बता रहा हूँ कि ताजियत करना तो छोड़ दे, खुशियां मनाना शुरू कर दिए, काबे के पास जाके नाच रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो नौजुबिल्ला, मोहम्मद जो है, इनकी जो है अबतर, जो बोलते हैं ना, अबतर का मतलब ये है कि किसी जानवर की जो पीछे की दुम रहती है वो कट जाए ना, तो उस कट जाने के वजह से जो कहते हैं कि ये जानवर की दुम कट गई, तो वो उसको अबतर कहते हैं। तो नौजुबिल्ला, नौजुबिल्ला, अस्तगफिरुल्लाह, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कहा है कि अब इनका कोई लड़का नहीं है, तो अब इनकी जो भी तालीम है, इनका जो खानदान है, इनका जो नाम है, इनका सिलसिला है, वो खत्म हो गया। अब इसके बाद जब ये खत्म हो जाएंगे, तो इनको ना कोई याद रखेगा, ना कोई जानेगा, ना इनकी कोई बातचीत होगी। ये इनका मामला इसी वक्त खत्म हो जाए, ये भी खत्म हो जाएगी, इनकी बातचीत भी खत्म हो जाएगी, और ये जो दीन और तौहीद की जो बात कर रहे हैं, ये भी खत्म हो जाएगी। ये इस किस्म की बातें करना शुरू कर दिए। इसमें तीन लोगों के तफासिर की किताबों में नाम आते हैं। एक अबुल हब जो खुद हुजूर का चीचा था, वो जब पता चला कि हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, तो फौरी खुशी खुशी जाकर कुरैश के दूसरे लोगों को इत्तला दिया कि खुश हो जाओ, खुश हो जाओ कि मेरे भतीजे मोहम्मद का जो लड़का था उसका इंतकाल हो गया। तो दो लोगों के नाम और हैं, अबू जहल था और आस बिन वाइल, ये दो लोगों के नाम आते हैं। इन लोगों ने कहा कि देखो ये खत्म हो गए, और खुशियां मनाना शुरू कर दी, तो बोल के पुकारा करके। अबू जहल भी सामने बोला, और आस आस बिन वाइल भी जो मुझे रसूल के पास जाकर कहा कि अब तो तुम्हारा किस्सा खत्म हो गया, अब तुम जब खत्म हो जाएंगे, तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं है। तुम जो बात बयान कर रहे हैं, तुम्हारा दीन के ताल्लुक से भी कोई कोई सोचेगा भी नहीं, कुछ नहीं। अल्लाह ताला का इसमें कहा गया, मतलब ले लिया अभी कौन, इन शानिया का हुआ लगता, जो तुम लोगों तो आपके सामने जो ऐसे बात करते हैं ना, वो लोग अबतर हो जाएंगे। मगर अबू जहल के जो थे, अकरमा जो है, अबू जहल के बेटे थे, मगर बाद में क्या, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करते अबू जहल से उनका ताल्लुक कट हो गया। आपको बताया ना, जो इस्लाम कबूल कर लेता है तो उसका जो है मुशरिकीन से ताल्लुक कट हो जाता है। और कोई मुसलमान है, उनका लड़का मुशरिक हो गया, तो वो अपने मुसलमान बाप के तरीके से वो कट हो जाता है, उसको कोई विरासत में कुछ नहीं है। तो इस अबू जहल का भी जो था बेटे, अ, अकरमा बिन अबू जहल जब मुसलमान हो गए, तो उनका अपने वालिद से साथ कट हो गया। तो अब अबू जहल के जो जो खानदान का सिलसिला चलना था वो खत्म हो गया, क्योंकि अकरमा जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
اولاد میں شامل ہو گئے، کیونکہ مسلمانوں کے کہا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں تو امہات المومنین تمہاری مائیں ہیں، تو اکرما کی جو ماں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھے وہ اکرما کی والدہ بن گئی ہیں۔ تو اور اسے آس بن وائل جو تھا اس کے بھی دو لڑکے بعد میں مسلمان ہو گئے، تو آس بن وائل کا بھی نام لینے والا کوئی نہیں رہا، جو ان کے دو لڑکے مسلمان ہو گئے، وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے اسلام میں آ گئے۔ تو وہ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ تمہاری زندگی کے بعد کوئی تمہارا نام لینے والا نہیں ہوگا، اور تم جو دین لائے ہیں وہ دین بھی تمہارے ساتھ ختم ہو جائے گا، مگر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا اپنا رحم و کرم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے دی کہ تمہارا نام بھی رہے گا، اتنا پھیلے گا کہ سب سے ٹاپ جو ہے جس کا نام لیا جا سکتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور جو دین ہے وہ دین سارا پھیلے گا اور اتنا پھیلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں بتایا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا، نارتھ سے ساؤتھ، ایسٹ سے ویسٹ، پوری دنیا میں اسلام داخل ہو جائے گا، ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، ہر گھر میں اسلام داخل ہو جائے گا۔ ایک زمانہ آئے گا جس میں اسلام ہی اسلام رہے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو کتنا مشہور ہے، مجھے آپ کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، مگر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، خوشخبری ہو جائے کہ ہم نے آپ کو جو ہے کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کیا ہے؟ میں نے فرمایا نا بے انتہا کثرت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کی برکت، کثرت سے آپ کی بھلائی اور آپ کی شہرت کی یہ سب یہ کثرت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد تھوڑی سی ان کے جیسا آئے، اس کے بعد ایک وحی آئے تو فوراً آنکھیں کھولی، اس کے بعد مسکراتے ہوئے کہ کیا کہا کہ خوشخبری مناؤ، اللہ تعالیٰ نے مجھے کوثر کی خوشخبری عطا فرمائی۔ تو صحابہ نے کہا کہ کوثر کیا؟ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان کی، کوثر جو ہے جنت میں ایک زبردست نہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی عنایت فرمائی ہے کہ تم کو کوثر عطا فرما دی گئی، اور اس نہر کی تفصیل جو ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم، سارے حدیثی کتابوں میں تفصیل آئی ہے، جس میں جو ہے 50 سے قریب جو ہے صحابہ اس کے راوی ہیں، جس میں کہا گیا کہ جنت کی جو کوثر ہے وہ دودھ سے بھی صاف، برف سے بھی صاف ہے، اتنی کلین ہے وہ، اور سفید ہے، اور اس کی جو ہے ٹھنڈک جو ہے برف سے بھی زیادہ، اور اس کی جو ٹیسٹ ہے وہ شہد سے بھی زیادہ تھی، اور اس کا جو بیس ہے وہ مشک ہے، عمر ہے، اور قیمتی جواہرات سے بنا ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ معراج میں جب تشریف لے گئے تو اس وقت بتا دی گئی تھی کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کو بتایا کہ یہ کوثر ہے، اور یہی کوثر ہے قیامت کے وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سب جمع ہوں گے نا، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جنت کی جو حوض کوثر ہے وہاں سے کوثر عطا کر کے قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست ایریا میں پانی جمع ہو جائے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جا کر اس میں کھائے رہیں گے، اس کے بعد صحابہ کو بلائیں گے، اور قیامت کی جو گرمی ہے لوگ پکارتے رہیں گے، سورج اتنا قریب آئے گا کہ لوگ پسینے سے کسی کے پاؤں تک ہے، گھٹنوں تک ہے، کسی کے شولڈر تک ہے، کسی حلق تک ہے، بعض جو پسینے میں ڈوبے رہیں گے، اتنی زیادہ گرمی رہے گی، کاش سے شدت سے لوگ رہیں گے۔ اس وقت جو امت محمد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں گے، انوائٹ کریں گے تو وہ جائیں گے، ان کو حوض کوثر سے کر دیں گے، وہ پی لیں گے، تو پھر جو ہمیشہ کے لیے وہ جو ہے تشنگی ختم ہو جائے گی، تھرسٹ ول کمپلیٹلی ڈسپیئر۔ تو یہ اگر یہ کثر کے تعلق سے بعض کچھ لوگ امتیوں کے جیسا نظر آنے کے قریب آئیں گے، تو جو وہاں کے گارڈس رہیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو حضور کے ساتھ ہیں وہ ان کو روک دیں گے، فرشتے روک دیں گے، ان سے کہیں گے یہ کیوں نہیں آنے دیتے؟ کہا کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں نئی چیزیں نکالی، بدعات جس کو بولتے ہیں نا، جو بدعت نکالے گا نا تو اس کو حوض کوثر سے قریب آنے سے روک دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین و ایمان کا قائم رکھے، قرآن اور حدیث پہ ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین میں کوئی اگر نئے چیزیں نکل رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچا لے، کیونکہ یہ بدعت جو ہے جو دین میں نئی چیزیں نکالتے ہیں ان لوگوں کو حوض کوثر پہ جانے سے روک دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں عطا فرمائے، اور حوض کوثر سے جو لوگ پینے والے ہیں ان میں ہمارا شمار عطا فرمائے۔
میں اس کا اختتام کرتا ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دعا کریں کہ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظر الرحمة وفضلا دائما واجرا رحيما لسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وقلبا شاکرا وقلبا صادقا وقلبا صابرا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفضل بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبيب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المتقين واجعلنا من المحسنين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من الصادقين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من عبادك الصالحين ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الاخره. اللہ پاک ہماری سارے دعاؤں کو فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ فرما. جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانی سے نجات عطا فرما. جو قرضدار ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما. ساری امت مسلمہ کو جو اس وقت ظلم اللہ تعالیٰ آپ اپنی رحمت و برکت نازل فرمائیں اور مظلومین کو ظالموں کے ظلم سے بچا دیجیے اللہ تعالیٰ. فلسطین میں ہو، یوگڑ میں ہو، میانمار میں ہو، کشمیر میں ہو، جہاں جہاں امت مسلمہ کی ظلم و زیادت ہو رہی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے. ان کی تکالیف کو دور فرمائے. ظالموں کے ظلم سے مظلوموں کو بچا دیں. آپ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں اخلاص اور للہیت عطا فرمائے. ریاکاری سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں. ان کو عاجز جو انکساری عطا فرما. غرور اور تکبر سے ہم آپ کی پناہ میں. ساری دعاؤں کو ہمیں اللہ تعالیٰ جس طرح ہم یہاں میٹنگ لے کر سب لوگ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں بھی ایسے ایک مقام پہ ایسے جمع کر لے. ہم بیٹھیں اور اس وقت جنت کے سارے لذات سے اور حوض کوثر کے پانی سے اور بہترین مشروبات سے وہاں ہم کو فیض آپ فرما دیں. آمین رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. انمیوٹ کر کے اگر کوئی کوشچن ہے یا کوئی اپنے ریفلیکشن سے کچھ کرنا ہے تو آپ سب انمیوٹ کر سکتے ہیں. روزے کا وقت ہے شاید سب کے لیے. جی اچھی بات نہیں. 5:35 پہ کچھ ہے مگر بس ایک چیز یاد رکھیں رمضان کے تعلق سے رمضان آنے والا ہے. انسان کے جو اعمال ہے نا وہ اوپر جب آسمان تک جاتے ہیں تو سارے اعمال جانے والے ہیں جن کو بعض اعمال کو روک دیا جاتا ہے کیونکہ حدیث کی کتاب میں آیا ہے کیونکہ جو لوگ شرک اگر شرک آپ کے اعمال میں شامل ہے آپ شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں تو آپ کے اعمال کو اس وقت تک روک دیا جاتا ہے جب تک کہ آپ شرک سے نہ جاتے ہو. دوسری چیز یہ ہے اگر کسی مسلمان کے سینے میں کسی دوسرے مسلمان کے تعلق سے کینہ بغض اور حسد ہو تو ان لوگوں کے بھی نیک اعمال جب آسمان پر پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو روک دے ابھی اندر آنے مت دو جب تک کہ یہ اس کا سینہ کینہ اور بغض اور حسد سے پاک نہ ہو جائے. تو ہم کسی مسلمان کے تعلق سے کوئی بھی غلطی کیا ہو کسی قسم کی برائی اپنے دل میں نہ رکھے اپنے سینوں کو پاک کر دے. اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے سینوں میں نہیں چاہیے. کسی کا بغض اور غیبت اور بہتان اور اس سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ کر رہا ہے. کینہ اور بغض نکال دے. رشتہ دار ہیں خونی رشتہ رہتا ہے بھائی بہنوں میں آپس میں اس میں رشتہ داروں میں کچھ چھوٹی موٹی چیز ہو جاتی ہے اس سے برائی پھیل جاتی ہے اور اپنے سینے میں ان کے خلاف بغض یہ اس سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ فرمائے دے. سینوں کو پاک کر لیں. ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا نور آنے کے لیے جگہ پیدا کریں ورنہ آپ کے یہ کینہ اور بغض جو ہے اللہ کا نور آپ کے سینوں میں آنے سے روک دیتا ہے. کوشش کریں کہ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو بہترین اور اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے اور رمضان کے اتنا قریب ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی عمر دے کے رمضان کی برکات سے فیضاب ہو جائیں. رمضان سے رحمت عطا فرمائے. اس میں ہر رات کو ہم کو ليلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائے. ہمارے آپ نے جو رمضان کے جو اعمال میں کہے وہ 10 ٹائمس نہیں 70 ٹائمس نہیں 700 ٹائمس نہیں بلکہ ہم کہتے ہیں بغیر حساب اس کا کوئی حساب و کتاب نہ رہے اس کی کاؤنٹنگ نہ ہو. اللہ تعالیٰ ایسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.